قدیم زمانے میں ایک سلطنت تھی جس کا نام تھا سلطانیہ سلطنت۔ یہ سلطنت سونے کی طرح چمکتی تھی۔ اونچے محل، سنگ مرمر کے ستون اور بازاروں میں ہنسی کی آوازیں۔ اس سلطنت کا بادشاہ تھا شاہ ارسلان۔ وہ بہادر تھا مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف رہتا تھا۔ اس کا سب سے قابل اعتماد وزیر تھا، وزیر ظہیر الدین۔ ظہیر الدین نہایت دانا، خاموش اور گہری سوچ رکھنے والا شخص تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر بادشاہ تلوار ہے تو وزیر عقل، لیکن اس کہانی کا راز تلوار یا عقل کا نہیں، خاموشی کا تھا۔ ایک رات شاہ ارسلان نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا تخت ٹوٹ رہا ہے، محل کی دیواریں دراڑوں سے بھر گئی ہیں اور ایک سایہ تخت پر بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے وزیر کو بلایا۔ ظہیر الدین، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ وزیر نے غور سے سنا، پھر بولا، خواب ہمیشہ مستقبل کی خبر نہیں دیتے حضور، کبھی کبھی وہ دل کے ڈر کی تصویر ہوتے ہیں۔ بادشاہ کو جواب پسند نہ آیا۔ اسے یقین تھا کہ کوئی سازش ہو رہی ہے۔ شاہ ارسلان نے خفیہ جاسوس مقرر کر دیے۔ محل کے دروازوں پر پہرے سخت کر دیے گئے۔ ہر وزیر، ہر سپاہی پر نظر رکھی جانے لگی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ وزیر ظہیر الدین ہر روز پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا۔ وہ دربار میں کم بولتا، اکثر باغ کے ایک کونے میں بیٹھ کر پرندوں کو دیکھتا رہتا۔ ایک دن بادشاہ نے پوچھا، تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ وزیر مسکرایا، حضور، کبھی کبھی خاموشی شور سے زیادہ بولتی ہے۔ بادشاہ کے دل میں شک کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ ایک شام محل کے سپاہی ایک خط لے کر آئے۔ خط میں لکھا تھا، سلطنت کا اصل وارث زندہ ہے، تخت اس کا ہے، تیار رہو۔ بادشاہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے یاد آیا، برسوں پہلے اس نے اپنے چچا کے بیٹے کو قید کروایا تھا کیونکہ وہ تخت کا حقدار تھا۔ کیا وہ زندہ ہے؟ بادشاہ نے خود سے سوال کیا۔ وزیر ظہیر الدین خاموش کھڑا رہا۔ دربار میں افواہیں پھیل گئیں۔ لوگ کہنے لگے کہ وزیر کسی خفیہ منصوبے میں شامل ہے۔ بادشاہ نے ایک دن سب کے سامنے وزیر سے کہا، اگر تم وفادار ہو تو ثابت کرو کہ تم اس خط سے لا علم ہو۔ وزیر نے گہری سانس لی۔ حضور، وفاداری کا ثبوت مانگا جائے تو وہ وفاداری نہیں رہتی، وہ خوف بن جاتی ہے۔ یہ جملہ تیر کی طرح لگا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیر کو قید کر دیا جائے۔ قید خانے میں وزیر تنہا بیٹھا تھا۔ سپاہی حیران تھے کہ وہ پریشان نہیں تھا۔ اسی رات ایک بوڑھا درویش قید خانے کے باہر آیا۔ اس نے سپاہیوں سے کہا، وزیر کو آزاد کرو ورنہ سلطنت کا زوال قریب ہے۔ سپاہی ہنس پڑے، لیکن اگلی صبح محل میں آگ لگ گئی۔ شاہی خزانہ جلنے لگا۔ بازاروں میں افراتفری پھیل گئی۔ بادشاہ گھبرا گیا۔ بادشاہ نے فوراً وزیر کو بلانے کا حکم دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وزیر نے سکون سے جواب دیا، حضور، جب حکمران خوف میں فیصلہ کرتے ہیں تو آگ باہر نہیں اندر لگتی ہے۔ آپ نے اپنے ہی لوگوں پر شک کیا، وفاداروں کو قید کیا، اسی لیے سلطنت کمزور ہو گئی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تو خط کس نے بھیجا تھا؟ وزیر نے آہستہ سے کہا، وہ خط میں نے بھیجا تھا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کیوں؟ بادشاہ چیخا، تاکہ آپ کو آپ کا خوف دکھا سکوں۔ آپ نے تخت بچانے کے لیے رشتے توڑے، مگر اصل خطرہ باہر نہیں، آپ کے دل میں تھا۔ وزیر نے بتایا کہ چچا کا بیٹا برسوں پہلے قید میں مر چکا تھا، کوئی وارث زندہ نہیں تھا۔ میں نے جھوٹا خط لکھا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ خوف کی بنیاد پر حکومت نہیں چلتی۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ خود اپنی سلطنت کا دشمن بن گیا تھا۔ بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا، آج سے میں خوف کی نہیں، انصاف کی حکومت کروں گا، اور وزیر ظہیر الدین کو میرا مشیر خاص مقرر کیا جائے۔
مگر وزیر نے جھک کر کہا، حضور میرا کام مکمل ہو چکا ہے، میں اب درویش کی طرح زندگی گزاروں گا، کیونکہ سچ بولنے والا ہمیشہ دربار میں نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ محل چھوڑ گیا۔ برس گزر گئے، سلطنت مضبوط ہو گئی، لوگ خوشحال ہو گئے۔ شاہ ارسلان اکثر محل کی چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھتا اور کہتا، ظہیر الدین تم نے مجھے تخت نہیں خوف سے بچایا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ وزیر پھر کبھی واپس نہ آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وزیر درویش بن کر دور پہاڑوں میں رہنے لگا۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ہر دور میں کسی نہ کسی بادشاہ کے پاس جنم لیتا ہے تاکہ اسے اس کی خوف سے بچا سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔